بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی، حال اور مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں بہت ہی کچھ اہم نکات تھے جس پہ غامدی صاحب نے ہمیں توجہ دلائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کچھ نکات کی مزید ضمنی توضیحی تنقیدی نوعیت سے غامدی صاحب سے توضیح طلب کروں اور پھر آگے سلسلہ گفتگو کو بڑھاؤں۔ غامدی صاحب کل آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جو دستوری نکات مولانا مودودی نے پیش کی اور پھر چمپت کے دستور میں ان کو اپنا بھی لیا گیا، اس میں ریاست کی ایک نظریاتی شاکلہ، ایک حیت، ایک صورت جو ہے اس کو مستحکم کیا گیا۔ اس پس منظر میں ایک کام ہوا، وہ یہ تھا کہ بھی اس وقت دنیا میں جو بھی طاقتیں ہیں جن کے پاس غلبہ ہے، اقتدار ہے، ان کا کوئی فلسفہ ہے، وہ ریاست میں ان کے قومی میثاق میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم صاحب نے مثالیں بھی دی تھیں، جس طرح سے مغرب کے اندر جان لاک کے فلسفے کے اوپر پھر جب دستور بنے اور اس کے اندر ہیومنزم اور آزادی، یہ ساری اقدار سامنے آئیں۔ ضرورت اس نمبر کی غم صاحب آپ کہتے ہیں کہ ریاست کو نیوٹرل بنایا جائے، لیکن ہم نے اس نظریات کے مقابل میں اس کو ایک اسلامی تشخص دے کر جو نیوٹرلٹی تھی، جو اس کی غیر جانبداری تھی، اس کو متاثر کیا۔ مجھے بتائیے گا اس کا اوور آل دنیا بھر میں مسلمانوں کو اب تک فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ پھر میں اصل بحث کی طرف بھی آؤں گا کہ مزید جو مطالبات مولانا مودودی نے کیے تھے کہ ایک نظام نافذ کرے ریاست، وہ نظام تھا کیا، اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز کیا تھی، اس کے اندر مقننہ یا پارلیمنٹ کی طریقہ کار، انتخاب، وہ سب کچھ بحث میں اپنی جگہ پر آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت آج دنیا میں اسی نظریات کو لے کر فرانس ریاست کی سطح پہ اگر حجاب پہ پابندی لگاتا ہے تو مسلمان پوری دنیا میں سیکھ پا ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی ان کے ملکوں میں آزادی نہیں ہے، اور یہی کام جب ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں کہ ہماری ریاست میں صرف وہ شخص صدر مملکت یا سربراہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو یہ ایک سیلف کانٹرڈکٹری رویہ ہے مسلمانوں کا جو سامنے آتا ہے۔ میں نے یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کے باب میں رنائسنس کے بعد جو تصورات پیدا ہوئے، مغرب میں بھی جو فلسفے وجود میں آئے، ریاست کو ان سے نجات دلانے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے میں نے مثالیں دے کے بتایا کہ ریاستیں فتوحات کی بنیاد پر قائم ہو جاتی تھی، اور ریاست انسان کی جبلی ضرورتوں سے پیدا ہوئی۔ یعنی مجھے کھانا ہے، پینا ہے، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، میرے اندر بقا کی جبلت ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری زندگی کی حفاظت ہو، مجھے امن میسر رہے، جتنے دن 4 مجھے دنیا میں ملے ہیں ان میں اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ اس کے لیے یہ ادارہ وجود میں لایا گیا ہے۔ نہ اس کی کوئی دینی اساسات ہیں، نہ اس کو کوئی حرام و حلال کا موضوع بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے کسی نظریے کی ضرورت ہے، نہ اس سے پہلے ہماری 1200-1300 سال کی تاریخ میں کبھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے پیچھے کوئی نظریہ دریافت کیا جائے۔ مغرب میں البتہ فلسفیوں نے اس کے پیچھے باقاعدہ نظریات فراہم کرنے کی کوشش کی، اور اس سے بعض خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی تک خود ان تضادات میں ہے۔ لیکن اگر برطانیہ عظمیٰ کو اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھیے تو وہ ایک مسیحی سلطنت ہے۔ ابھی شاہ چارلس کی تخت نشینی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسیحی مذہب اور سیدنا مسیح وہی اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یعنی 1.5-2 گھنٹے کے لیے تو انہی کی حکومت قائم تھی، لیکن اس کے ساتھ لبرل ڈیموکریسی اور اس کے ادارے قائم ہیں۔ ریاست نے ایک دوسری جانب اپنا سفر کر لیا ہے۔ ان کے یہاں اس سے کوئی تضادات بھی واقع نہیں ہوتے، اس لیے کہ مسیحی مذہب میں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ ایک عقیدے کا اظہار ہے، فرد بھی ایک عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اور ریاست بھی اگر چند مراسم ادا کر دے تو مذہب کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں معاملے کی نوعیت یہ نہیں تھی، ہمارے لیے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا، تو اس لیے میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ نہ دین کے ذخائر میں کوئی چیز موجود تھی، وہ بھی کھینچ تان کر نکالی گئی۔ جو خلافت کی اصطلاح ہمارے ہاں قرآن سے برآمد کی گئی، میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ یہ سرے سے کوئی اصطلاح ہی نہیں۔ یہ اصطلاح کیسے وجود میں آئی اس کی پوری تاریخ سنائی جا چکی ہے۔ یہ مذہبی اصطلاح نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں جو عمرانی اصول بعد میں پیدا ہوئے ان کی ایک اصطلاح ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ عربی زبان کے ایک عام لفظ کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی فلسفے کی سطح پر بیان کی گئی ہیں، وہ خواہ استاد امام امین حسن اصلاحی نے بیان کی ہوں یا مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی نے بیان کی ہوں،
یہ حقیقت ہے کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان چیزوں کا ہے جن کو دستوری لحاظ سے بڑی اہمیت دے کر بیان کیا گیا۔ اس میں دیکھیے کہ بعض ایسی آیات سے استشہاد کیا گیا تاکہ سوورینٹی کے مسئلے میں مغربی فلسفیوں نے جو مقدمہ قائم کر دیا اس کی جگہ ہم اپنی بات لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس پوری کائنات پر قائم ہے۔ میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو تینوں چیزوں کی شہادت دیتا ہوں، وہ الہ الناس ہے، وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، یہی کہتا ہوں نا۔ سورہ ناس میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی وہ انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ انسانوں کا پروردگار ہے، وہ انسانوں کا معبود ہے۔ تو یہ ساری حیثیتیں بالکل مانی ہوئی حیثیتیں ہیں، لیکن یہ کس نے ماننی ہے؟ یہ افراد نے ماننی ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوں، ریاست میں رہنے والے شہریوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ظہور دنیا میں کس صورت میں ہوتا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی معاملہ ہو تو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی شریعت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بیان کرنا تھا تو اس کے لیے شریعت کی تعبیر تھی ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے دو ہی حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ایمانیات اور اخلاقیات سے، اس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے۔ دوسرے حصے کا تعلق قانون سے، اس کو شریعت کہتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اقرار کرنا ہے تو وہ عملی طور پر در حقیقت اس کی شریعت کی پابندی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جتنی چیزیں بیان کی گئیں نہ وہ شریعت کا تقاضا تھی، نہ اس سے کچھ حاصل ہوا۔ جو فلسفیانہ سطح پر خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ جو صورت مغربی فلسفیوں نے دے دی تھی اس کو ہم نے بھی اصولی طور پر قبول کر لیا، جبکہ اس کی نفی کرنے کی ضرورت تھی۔ انہیں یہ حیثیت ریاست کو کیوں دینی پڑی؟ اس لیے کہ وہ خدا کو معزول کر کے اس کی جگہ ریاست کو بٹھانا چاہتے تھے۔ تو اب ہم وہاں جا کے کیا کر لیں گے؟ ہمیں تو یہ بتانا تھا کہ یہ سرے سے ساری بحث بالکل بے بنیاد ہے۔ ریاست تو انسان کے جبلی تقاضوں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک اپنے لیے کمپنی بناتا ہوں، کاروبار شروع کر دیتا ہوں، دکان کھولتا ہوں، اس میں تجارت شروع کر دیتا ہوں، جہاز لیتا ہوں، اس میں مال لے کے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں اخلاقی پہلو سے تو دین زیر بحث آئے گا، لیکن اس تدبیر میں، ادارے میں دین کا کیا سوال ہے؟ اس کو میں نے اس طرح پھر بیان بھی کیا ایک موقع پر کہ یہ قومی ریاست، یعنی اس سے پہلے ریاستیں فتوحات کی بنیاد پر بنتی تھیں، اور آپ دیکھیے کیا ہوتا تھا، یعنی ایک فاتح نے شکست کھائی، پیچھے ہٹا، ریاست چھوٹی ہو گئی۔ اس نے فتح حاصل کر لی، 3-4 اور ملک بھی اس میں شامل ہو گئے، ریاست بہت بڑی ہو گئی۔ یہی ہوتا تھا نا دنیا میں۔ خود برطانیہ عظمیٰ کی جو سلطنت قائم تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ فتوحاتی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ وہ فتوحات کیسے حاصل ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو دنیا میں یہی عام طریقہ تھا کہ طاقت فیصلہ کر لیتی تھی، ریاست کی سرحدیں آگے بھی ہوتی رہتی تھی، پیچھے بھی ہوتی رہتی تھی، اس کو کبھی اس طرح کی کوئی مقدس چیز بنانے کی صحیح کسی نے نہیں کی۔ یہی معاملہ موجودہ زمانے میں ہوا، یعنی قومی ریاستوں کا تصور، نیشن اسٹیٹس کا پیدا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ عنایت ایسی ہوئی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں جن لوگوں نے جنگ میں فتح حاصل کی، عالمی سطح پر فتح حاصل کی، پوری دنیا میں پہلی بار یہ واقعہ ہوا کہ بعض قوتوں نے عالمی فاتح کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ بجائے اس کے کہ براہ راست حکومت کرتے، انہوں نے ایک عالمی نظم بنایا، پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں، لیگ آف نیشنز، اور بعد میں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز۔ یہ عالمی نظم کیا کرتا ہے؟ یہ اصل میں ان فاتحین کی مرضی کو نافذ کرتا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کا نظم ہے۔ پہلی دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ قائم کر دیا گیا، یہ قائم ہے۔ اسی کے تحت ایک نیم خود مختاری انہوں نے قومی ریاستوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو بھی کوئی 50 سے زیادہ ممالک میں یہ چیز مل گئی، اس سے قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ قومی ریاستوں کا تصور یہ تھا کہ جو قومیں تاریخی طور پر کسی جگہ رہ رہی ہیں اور ان کے علاقے کو بھی ان کی نسبت سے کوئی نام مل گیا ہے اور اس کے کچھ حدود بھی تاریخ نے معین کر دی ہیں، ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ فلسطین ہے، ظاہر ہے کہ اپنی تاریخی حیثیت میں مان لیے گئے۔ اور اس کے بعد چونکہ دنیا میں بڑے پیمانے پر مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ ہجرت بھی کر چکے تھے، جیسے اب بہت سے لوگ ریاستہ متحدہ میں آ چکے ہیں، برطانیہ میں آ چکے ہیں، یورپ میں آ چکے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ تصور بھی وابستہ کر دیا گیا کہ اب ان علاقوں میں
جو لوگ بھی آئیں گے، جو آ چکے وہ آ چکے، جو مزید آئیں گے تو ان کی ایک دوسری قومیت وجود میں آ جائے گی، وہ وطنی قومیت، یعنی اس وطن میں یا ان حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، وہی اس جگہ کے مالک ہیں، اصل میں حاکمیت انہی کے پاس ہے، وہ لوگ ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ بلکہ اس میں اس بات کو بھی مان لیا گیا کہ اگر تاریخی لحاظ سے ہم نے اس قومی ریاست کو مان لیا ہے تو ان کے ہاں پہلے سے کوئی بادشاہت قائم ہے، کوئی عمارت قائم ہے، یہ دیکھیے کسی جگہ اس کو ختم کرنے کی صحیح نہیں کی گئی، یعنی سعودی عرب کی عمارت قائم تھی، اسی طرح جزیرہ نما عرب میں بہت سی عمارات قائم ہیں، یہ قطر ہے، یہ ابوظبی ہے، یہ دبئی ہے، یہ بحرین ہے، یہ سب پرانی عمارتیں ہیں، ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ ایسی صورت ملیشیا میں ہم نے دیکھی، یعنی وہاں جو عمارتیں یا ریاستیں پہلے قائم تھیں ان کے بادشاہ اسی طرح موجود ہیں، انہی کے درمیان ایک نظم بنا دیا گیا، اور جن جگہوں پر ایسا نہیں تھا وہاں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا۔ جب آپ تاریخ سے منقطع ہوتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نیا ملک بنایا گیا تھا، بر صغیر ایک بڑی سلطنت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی چھوٹی جگہ نہیں ہے یہ، بر صغیر اسی لیے کہتے ہیں کہ بر اعظم نہ صحیح لیکن بر صغیر تو ہے۔ اس میں جب ایک حصے کو الگ آپ نے کر دیا اور آپ نے ایک قومی ریاست بنائی، قومی ریاست ہے، یعنی قومیت کی بنیاد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نسل ہو سکتی ہے، زبان ہو سکتی ہے، مذہب بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت معاملہ کیونکہ مذہبی فرق کا پیدا ہو گیا تھا، یعنی اندیشہ تھا اس بات کا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو یہاں پر میجورٹی یا اکثریت کا استبداد قائم ہو جائے گا۔ یہ جمہوریت پر ایک بڑی تنقید ہے کہ اس میں اگر کسی خاص نسل کے لوگوں کی کسی ملک میں اکثریت ہے، رنگ کے لوگوں کی اکثریت ہے، مذہب کے لوگوں کی اکثریت ہے تو اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے۔ عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اکثریت بدلتی رہتی ہے، یعنی اس دفعہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو جب مذہبی یا نسلی نوعیت کا اشتراک پیدا ہو جائے تو پھر استبداد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر اپنے مذہب کی برتری کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو جمہوریت نے مسلمانوں کے لیے وہاں پیدا کیا۔ چنانچہ اسی کی کوکھ سے یا اسی کے بطن سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات پیدا ہوئے، اس پر اگر اتفاق ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، وہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ یہ دو الگ الگ ملک بن جائیں۔ یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں اس ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ریاستوں کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے کاروبار کے لیے کوئی کمپنی بنا دی ہے، تو یہ لوگوں کو نظم فراہم کرنے کے لیے، امن فراہم کرنے کے لیے ایک چیز آپ نے بنا دی۔ جس چیز کو دیکھنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں وہ نظم کیا قائم کر رہے ہیں، کیا چیز وجود میں لا رہے ہیں، بادشاہت قائم کرنے جا رہے ہیں، جمہوریت قائم کرنے جا رہے ہیں، کسی فرد واحد کی بات یہاں قانون ہوگی، قائد اعظم جو فرمایا کریں گے بس اسی پر سر تسلیم خم ہوگا، یا کسی قانون کو یہاں حکمرانی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ جو بڑے مسائل تھے وہ ان سے بالکل مختلف تھے۔ اسی طرح یہ کہ ان میں قومیتیں آ رہی ہیں مختلف، قومیتوں کے لیے حق خود ارادی موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اگر الگ ہونا چاہیں تو اس کے کیا قواعد و ضابط ہوں گے۔ یہ چیز ہندوستان میں بھی ضروری تھی، بھارت میں بھی، ادھر بھی ضروری تھی، پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جو 4 بنیادی اقدار ہیں جو دور حاضر نے پیدا کر دیے، ان پر بحث مباحثے کی ضرورت تھی کہ کیا ہم انسان کے بنیادی حقوق کے معاملے میں کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، کیا ہم قانون کی حکمرانی کے بارے میں کوئی الگ دعویہ نظر رکھتے ہیں، کیا جمہوریت کے مقابل میں ہمارا کوئی الگ نظام ہے، اور اسی طرح قوموں کے حق خود ارادی کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو بنیادی مباحث زیر بحث ہی نہیں آئے، اس طرح کی چیزیں موضوع بحث نہیں بنی۔ اس کے بجائے بس یہ ہے کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے، یہ چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر گئیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑی فلسفیانہ غلطی بھی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں خود اس ملک میں رہنے والوں کو بھی یہ پیغام ملا، اس میں مسیحی بھی تھے، اس میں بدھ بھی تھے، اس میں ہندوؤں کی بڑی تعداد تھی، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں، یہ شاید اب ہمارا ملک نہیں ہے۔ قومی ریاست جن اصولوں پر بنتی ہے یا نیشن سٹیٹ، ان کے بارے میں بھی بہت سا ابہام اور خلجان اس کے نتیجے میں پیدا ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو چیز دیکھنے چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اب اس میں نظم کیا وجود میں آئے گا۔ وہاں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو جس عجز کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ جب آپ اصول بیان کرتے ہیں، اصول تو انہوں نے بیان کیے، ان کی کتاب اسلامی ریاست میں دیکھیے آپ، اصول بیان کر دیے انہوں نے۔ ان اصولوں میں سے کس کو میں تسلیم کرتا ہوں کس کو نہیں کرتا ہوں ایک الگ بحث ہے،
اسی طرح اگر آپ خلافت و ملوکیت کو دیکھیں تو اس میں پہلا حصہ اصولوں کی وضاحت پر ہے، اور وہ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، تو اصول بیان کر دیے، ان اصولوں پر ایک نظم وجود میں آنا ہے۔ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ افلاطون کی کسی درسگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ اب ان کو اصول سمجھائے جائیں گے، اس سے پھر کوئی چیز بنے گی، پھر وہ تجربات سے گزرے گی، پھر اس کے بعد لا کر اس کو نافذ کیا جائے کل گا۔ فیصلے کرنے ہیں۔ وہ تو وجود میں آ چکا ہے نا، جو کچھ آ چکا ہے، اور وجود میں اس طرح نہیں آیا ہے کہ کہیں خلا میں ہے، بلکہ اس سے پہلے برطانیہ عظمیٰ ایک نظم بنا کر اس کی ایک میراث دے کر گیا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں وجود پذیر ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں کھڑے ہو کے آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ کے پاس راستے ہی دو ہیں، یا جو کچھ عملی طور پر دنیا میں موجود ہے آپ اس کو اختیار کریں گے، اور یا پھر آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں، ہماری تاریخ میں فلاں اصول کا اس طرح ظہور ہوا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے توجہ دلائی تھی کہ اس اصول کے ظہور کے لیے جیسے ہی پیچھے تاریخ میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو امرہم شورا بینہم ہی کا معاملہ مارز بحث میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اس کی کوئی روایت موجود نہیں۔ تو اب ذرا ریاست کو ان اداروں میں دیکھیے، یعنی وہ ہے کیا؟ وہ مقننہ ہے، وہ انتظامیہ ہے، وہ عدلیہ ہے، یہی تین ارکان ہیں، ان ستونوں پر یہ کثر تعمیر ہوتا ہے۔ مقننہ کے بارے میں ہمارے ہاں کیا روایت ہے؟ دارالعوام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی دارالعمرا بھی کہیں ملتا ہے؟ بادشاہ کی ایک مجلس شورا ہی تو ہوتی بادشاہ، وہ مجلس شورا بھی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ پارلیمان وجود میں آتی ہے، تو بادشاہت کی ایک تاریخ تھی۔ یا تو کھڑے ہو کے کہیے کہ نہیں، پارلیمان کے آنے کا سوال ہی نہیں ہے، بادشاہت آئے گی۔ اس زمانے میں اس کا موقع تھا، یعنی قائد اعظم کے بارے میں یہی فیصلہ کر لیا جاتا۔ ہمارے یہاں کچھ 17 کے قریب ریاستیں موجود تھیں، ان میں خاص طور پر بہاولپور کی ریاست کا تو بہت ہی کردار تھا۔ عباسی تھے۔ تو عباسی خاندان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے کہ چلیے ان کی بادشاہت قائم کر دی جائے، تب بھی کوئی بات تھی۔ ان میں سے جب آپ کوئی چیز نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی امرہم شورا بینہم، تو ہمیں تو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ایک نظم بنانا ہے، تو اس میں سب سے پہلے مقرنہ وجود میں آئے گی، پارلیمنٹ وجود میں آئے گی۔ اب مغربی جمہوریت میں اس کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، اس کے کئی ماڈل موجود ہیں۔ آپ ہماری یہاں کی ریاستہائے متحدہ کی کانگریس کو صدارتی دیکھ نظام لیجیے، ہے، پارلیمانی نظام۔ اسی طرح سے برطانیہ عظمیٰ کو دیکھ لیجیے، اس میں پارلیمانی نظام ہے، اس میں متناسب نمائندگی کے نظام ہے۔ یورپ میں اس کا ظہور کچھ اور صورتوں میں ہوا ہے، یہاں ریاستہائے متحدہ میں اور صورتوں میں اس کے 10 ماڈل موجود ہیں۔ تو وہ تو ایک بنی بنائی چیز ہے نا، آپ اس کو لے لیں گے۔ اور مقننہ کے بارے میں جب آپ کی روایت میں کچھ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ اصول بیان کرتے رہیے اور ان اصولوں کے بارے میں اس مقننہ کو درس دیتے رہیے، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی صورتحال انتظامیہ کی ہے۔ انتظامیہ بالکل جدید خطوط پر استوار ہو چکی، یہاں تک کہ ترکی میں بھی اس کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں پہلے کوئی انتظامیہ کی خصوصی روایت تھی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جس طرح مختلف حکومتوں میں، بلکہ اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ جب خلفائے راشدین نے اپنا نظم قائم کیا ہے اور باہر نکلے ہیں تو بتدریج جو انتظامیہ قبول کی گئی وہ رومیوں کی انتظامیہ تھی، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصہ تک ہمارے ہاں ہمارے دفاتر بھی ہماری زبان میں نہیں تھے، رومی زبان میں تھے۔ عبد الملک بن مروان نے پہلی مرتبہ اس کو عربی میں منتقل کیا ہے۔ وہاں بھی کیا ہوا تھا؟ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہی پتہ کریں گے نا، آپ نئی دنیا نہیں بنا سکتے۔ سیاست اور معیشت کے معاملات جن اداروں کو تقاضا کرتے ہیں وہ چند اصولوں کو بیان کرنے سے کبھی وجود میں نہیں آتے۔ عملی زندگی میں کیا ہے؟ تو مقننہ اور انتظامیہ میں تو ہم کچھ کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھے۔ میرے نزدیک جو اصل معاملہ تھا وہ عدلیہ کا تھا، اور یہیں مولانا سید اللہ صاحب مودودی سے ایک بڑی غلطی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ان سے ہوئی بلکہ انہوں نے جو رخ دے دیا اس میں پھر وہ علماء کے 31 علماء کے 22 نکات آئے، انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ انہی میں سے بعض نکات کو اٹھا کر مطالبے کی صورت دی گئی اور وہ دستور میں آ گئے تو اس پر ہم نے خوشی کے شادیانے بجا لیے۔ تو بالکل دوسرا راستہ، ایک الگ ٹریک اختیار کر لیا گیا، منہاج ہی بالکل دوسرا ہو گیا۔ عدلیہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا، یعنی مغرب میں ہمیں معلوم ہے کہ رومن لا یا کامن لا ایک بڑی تاریخ ہے، اس کے تحت ایک عدالتی نظام وجود میں آیا ہے۔ وہ عدالتی نظام برطانیہ عظمیٰ نے ہندوستان میں بھی بڑی حد تک قائم کر دیا تھا، دنیا میں بھی موجود تھا، لیکن اس میں ہم تہی دامن نہیں تھے۔ یعنی یہ واحد چیز تھی کہ جس میں ایک بڑا اس کے مقابل میں پیرلل متوازی عدالتی نظام، عدالتی فکر اور ایک پورا قانون، پوری تاریخ کے ساتھ ایک قانون خود ہمارے پاس موجود ہے۔ 1000 سالہ تاریخ۔ 1200 سال کی تاریخ، یعنی اس کی ابتدا خلفائے راشدین سے ہوئی۔
پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس قانون میں، یعنی اس قانون کی پوری تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں، اس کے ہاں جو بعد میں مختلف مدارس فکر بنے ہیں جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اور بھی، ان سب کو سامنے رکھیں، سب میں ایک چیز طے ہے، بالکل مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس میں شریعت کی حاکمیت کو مان کر قانون سازی کی گئی ہے۔ شریعت سپریم لا کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہی شریعت تھی۔ شریعت کو سامنے رکھ کے خلفائے راشدین نے فیصلے کیے۔ خلفائے راشدین کے بعد پھر آہستہ آہستہ بنو امیہ کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ صورت ملنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پہلی صدی کے خاتمے پر آپ کے ہاں وہ بڑے فقہا پیدا ہو گئے جنہوں نے ایک عظیم نظام فقہ کو وجود بخشا ہے۔ وہ معمولی چیز نہیں ہے، اس میں شریعت کو بالاتری اور ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ برتری کی جگہ پر رکھ کر اس کو اصل ماخذ مان کر پھر پورا قانون بنایا گیا ہے۔ وہ قانون ہے پورا کا پورا جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ نظام ہے بیسیکلی ایک، وہ نظام ہے پورا، یعنی اس کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس سے مجھے یا آپ کو کہیں اختلاف ہوگا، وہ بحث الگ ہے، وہ تو جدید قانون کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہوگا، لیکن وہاں ہمارے پاس ایک بنی بنائی چیز موجود ہے، بلکہ مختلف روایتوں کی شکل میں موجود ہے، اور وہ بنی بنائی چیز بھی کسی غار میں بیٹھ کر نہیں بنائی گئی، وہ حقیقت کی دنیا میں بنی ہے۔ اس کے تحت سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، ان کا نظم قانون وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی اور 100 سال بھی گزرے تھے، تو اس وقت عباسیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باقاعدہ ایک فقہ کو، ایک قانونی نظام کو اختیار کریں گے۔ وہ باقاعدہ فقہ معاف کیجیے، جی امام ابو حنیفہ کی فقہ تھی۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہسپانیہ میں یہی فیصلہ امام مالک کی فقہ کے بارے میں ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مشرق بعید کے ملکوں میں یہی فیصلہ امام شافعی کی فقہ کے بارے میں ہوا۔ وہ قانونی نظام ہے باقاعدہ۔ ہمارے ہاں عام لوگ ان کو دیکھتے ہیں بالکل دوسرے زاویے سے، شخصی معاملات میں نماز کیسے پڑھنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، پورا نظام فکر ہے، اس نظام فکر کی اساسات ہیں، اس کا فلسفہ ہے، اس کے اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر جتنے ابواب پیدا ہوتے ہیں زندگی کے، ان کے بارے میں قانون سازی ہے۔ وہ قانون سازی کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ہوگی، اس میں شریعت کا کیا مقام ہوگا، اس کو طے کیا گیا ہے۔ اس کے نازک مباحث بڑی نزاکت کے ساتھ اس میں زیر بحث آتے ہیں، پورا ایک نظام ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جیسے عباسیوں نے فیصلہ کیا تو قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس یا قاضی القضات بنا دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر سینکڑوں سال تک وہ حکومت قائم رہی ہے۔ اسی کی جانشینی بعد میں عثمانیوں نے کی ہے۔ مغلیہ سلطنت میں بھی اسی کو قائم رکھا گیا ہے۔ صفوی سلطنت کو آپ نکال لیجئے جو تیسری بڑی مسلمانوں کی سلطنت رہی، باقی دونوں بڑی سلطنتوں میں یہی صورت ہے، ان کے ہاں اپنا ایک نظام قانون تھا۔ تو ایک پورا نظام قانون موجود ہے جو عملی طور پر نافذ ہے، جس کے تحت تمام چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، جس کی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، یعنی قانون ہے، بن چکا ہے، ایک ایک جزئیے تک اس کا احاطہ کیا گیا ہے، وہ تجربات سے گزرا ہے، اس پر سلطنتیں چلتی رہی ہیں، وہ کوئی کسی دوسری جگہ پر بیٹھ کے دیا جانے والا لیکچر نہیں ہے، بلکہ اسی پر ہمارا سارا تعلیمی نظام قائم ہے۔ اور جب ہم محکوم ہو گئے اس کے بعد بھی اس نظام کو علماء نے قائم رکھا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ تو مدرسے سے گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سب سے بڑھ کر وہی قانون پڑھایا جاتا ہے، یعنی اس میں اگر کسی چیز کو ذروۂ سنام کی حیثیت حاصل ہے تو وہ قانون ہی ہے، اسی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ گویا ہمارے لیے اگر ہم اس کو اختیار کرتے تو بنے بنائے لاء کالجز کی بنیاد موجود ہے پوری کی پوری۔ اس سے بھی آگے دیکھیے کیا ہے، یعنی یہ سب ہو گیا، مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، صفوی سلطنت ختم ہو گئی، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، عثمانیوں کی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن نہ اس قانون کا مطالعہ بند ہوا، نہ اس کے ماہرین تیار کرنے کا کام بند ہوا، اس سے بھی آگے بڑھ کے اس کا کرٹیک بھی ساتھ ہی چل رہا ہے، یعنی اس پہ نقد و تبصرہ وہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کے اطلاقات ہماری دعوت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کی حیثیت سے جب ہم لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے ہیں تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، فلاں معاملے میں کیا کرنا ہے، فلاں معاملے میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں مختلف مدارس فکر ہیں۔ جمال الدین افغانی کے زیر اثر جو مدرسہ فکر پیدا ہوا، علامہ اقبال نے جس طریقے سے بعض چیزوں پر تنقید کی، وہاں مفتی محمد عبدہ رشید رضا، یہاں مدرسہ فرائی
اسی طرح خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اس کے بعض مباحث پر بڑا قیمتی کام کیا ہے. ان کی حقوق الزوجانی کو دیکھ لیجیے. تو ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ قانون بے اعتنائی کا شکار ہو گیا. یعنی حکومتیں ختم ہو گئی لیکن پورا قانون موجود ہے, اس کی تاریخ موجود ہے, اس کے پڑھنے والے موجود ہیں, اس کے جاننے والے موجود ہیں, اس کے نفاذ کی تربیت حاصل کر چکے ہیں لوگ, اور اس میں علمی کام بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے بھی مواقع موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی گئی. ہونا تھا اگر یا کچھ کرنا تھا اسلام کے لیے تو وہ یہ تھا کہ ہمارے عدالتی نظام کو, اور میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے رخ کے لحاظ سے بھی مختلف. ہم جانتے ہیں کہ جو قانون کا نظام ہے اس کی دو صورتیں بالکل الگ الگ ہیں. ہمارے ہاں اس کی جو صورت اختیار کی گئی ہے وہ انکوزیٹوریل نہیں ہے, جبکہ ہمارے قانون کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں قانون کا وہ انداز یا منہاج اختیار کیا گیا ہے, اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں. پھر یہ کہ اس کی اصطلاحات, اس کی تعبیریں وہ ہماری تعبیریں ہیں, وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے, اس سے ہماری پوری نفسیات بن رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ہم مذہبی قیادت پیدا ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں بنائیں, بجائے اس کے کہ اپنے تفوق کے لیے جنگیں لڑے, بجائے اس کے کہ اپنے لشکر پیدا کرے, اس کو خود اسٹیٹ کے سٹرکچر میں مسلمانوں نے پہلی صدی کے بعد شامل کر لیا ہے, اس کی ایک جگہ بنا دی ہے. وہ پیدا ہونی ہے ہر حال میں. تو سارے مسئلے کو حل کر لیا گیا ہوا تھا اور وہ حل رہا ہے ہمارے ہاں. اس پر بہت کام موجود تھا. عدلیہ کے معاملے میں کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ ہم جدید قانون کے ساتھ کمپرومائز کرتے, بلکہ اصرار ہی اس بات پر ہونا چاہیے تھا کہ ہماری عدلیہ یعنی مقننہ انتظامیہ, اس معاملے میں ہم مجبور ہیں کہ ہم جدید اداروں سے استفادہ کریں. اور اس میں مجبور بھی کیا, یہ لفظ میں نے استعمال کیا, بات یہ ہے کہ الحکمت ازالت المومن. جہاں کوئی چیز ٹھیک موجود ہے, دنیا میں پیدا ہوئی ہے, وہاں کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا. امرہم شورا بینہم میں جو ادارے بننے ہیں ان اداروں ہی کا ایک طرح کا ظہور مغرب میں تھا. اس میں اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو ہم اس کی تصحیح کر سکتے تھے. وہاں بحثیت مجموعی کوئی مسئلہ نہیں تھا. قانون میں تو بحثیت مجموعی مسائل موجود تھے. تو یہ واحد جگہ تھی جہاں سے اگر ریاست کے نظم میں اسلام کو داخل کرنا تھا تو وہ پوری شان سے, پورے وقار سے, پورے اہتمام سے داخل ہو سکتا تھا. اس کو ہم نے کبھی موضوع ہی نہیں بنایا. اس کے بالکل برخلاف دیکھیے کہ جن ملکوں میں اگر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں یہ طریقہ اختیار کیا گیا, وہاں کوئی مذہبی خلفشار پیدا ہی نہیں ہوا. اور جو ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش ہے جس سے ہم آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے, وہ پیدا ہی وہاں سے ہوتی. تو بڑی خوبصورتی سے یہ جو بنیادی نقطہ ہے آپ نے واضح کیا, اور حقیقت بھی یہی ہے مولانا مودودی کے جو دستوری تجاویز ہیں اس کو تفصیل سے جب پڑھا جائے تو عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ زیادہ تر اخلاقی بات ہے کہ بھئی ججوں کو آزادی ہونی چاہیے اور انتظامیہ کو ان پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اصل سوال یہ تھا کہ وہ نظام کیا ہے, کیا وہی ایکٹ آف انڈیا 1936 اس کے تحت سرکار چلے گی, فوجداری مقدمات درج ہوں گے, قانون شہادت وہاں پر موجود ہے, پینل کوڈ کا سسٹم, سیشن جج, اس پر ہمارے پاس ایک اتنا اچھا کام. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ بر صغیر میں تو ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے قانون سے, اور ان کی جو ایک طرح کی تہذیبی روایت تھی, یہاں پہ ہمارے دلوں میں ایک طرح کی نفرت بھی پیوست تھی. جب انگریز یہاں سے چلے گئے اور انہی کا قانون ہمارے سروں پر لا کر رکھ دیا گیا, اور وہ قانون جس سے 1000 سال کا ہمارا تمسک اور ہمارا تعلق تھا وہ منقطع کر دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں ہماری قوم میں قانون کی پابندی اور ان چیزوں کو ماننا یہ بھی ختم ہو گیا. اور ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے اس لیے ہم قانون کو نہیں مانتے. تو اگر وہی فقہ کا قانون ہوتا تو ہم اس تہذیبی جو رپچر تھا اس کا بھی خاتمہ کرتے اور ہمارے دل میں قانون کا احترام شریعت کے پس منظر میں جنم لیتا. پوری تہذیب بدل جاتی, تہذیب کا انقطاع ختم ہو جاتا. یعنی جو کچھ پچھلے 150-200 سال میں آ کر استعماری طاقتوں نے کیا تھا اس کے اثرات چشم زدن میں دھل جاتے بالکل. ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے اپنی تہذیب میں, اپنی روایت میں, اپنے علم میں, اپنے پس منظر میں اور اپنی پیدا کردہ قیادت میں زندگی کی ابتدا کرتے. اس میں خامیاں تھیں, خرابیاں تھیں. میں نے عرض کیا کہ اس عرصے کے دوران میں اس کی خامیوں اور خرابیوں پر تنقید کا کام بند نہیں ہوا. یعنی مجھے حکومت مل گئی ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس پر کام کیا ہے, ایک ایک چیز کو بتایا ہے کہ اس میں دیکھیے فلاں چیز میں یہ خامی ہے, فلاں چیز میں یہ غلطی ہے. یہ کام ہم اسلامی دعوت کے پیش نظر کر رہے ہیں. ہمارے مدارس یہی کام اپنے طریقے پر کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت بھی دیکھیے آپ کہ کتنی فقہ اکیڈمیاں موجود ہیں, مکے کی موجود ہے, بھارت کی موجود ہے, UK فقہ کونسل موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. یعنی وہ کام ہو رہا ہے. اور انگریز بھی جب آئے تو انہوں نے آ کے یہاں تک شخصی قانون ہے
اس میں محمدن لا کا نفاذ کیا. کو پتہ تو اب مسلمان بھی نہیں وہ ایف ڈی ملا کی کتاب ہے جو ہمارے لا کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا پورا اسٹرکچر موجود تھا، لیکن اس کو ہم نے موضوع نہیں بنایا. اور اس طرح کی چیزیں جو بالکل کاسمیٹک نوعیت رکھتی تھیں، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنا اصل مسئلہ بنا لیا، اور اس کا ایک دیکھیے بہت برا نتیجہ کیا نکلا. وہ یہ ہے کہ اس قانونی نظام میں پھر ہم نے اپنے جو جذباتی تسکین کے لیے بعض قوانین داخل کرنا تھے ان کو داخل کرنے کی ابتدا کی. اس کے لیے تحریکیں چلیں. یہ ہوا جو قوانین بنے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے. اچھا ہم سب ہماری فقہ کو اگر سامنے رکھ کر توہین کا قانونی بنایا جاتا تو آپ جانتے ہیں کیا وہ ہوتا جو اس وقت بنا ہوا ہے. بالکل واضح، بالکل واضح. تو آگے بڑھاتا ہوں اور بالکل خلاصے کی طرف بات کو لے کے چلتے ہیں. اچھا ہم یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے بھی کہ ہمارے ہاں اس قانون کو نہیں اپنایا گیا، اور ایک وہ قانون جو کہ ہماری تہذیبی روایت سے ہمانگ نہیں تھا وہ آگے ہم نے اس کے باوجود یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک پیرلل قانونی اسٹرکچر اسی فقہ کا موجود ہے، دارالفتاء موجود ہیں، اور ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے طلاق ہو گئی ہے یا ملکی قانون کے لحاظ سے ہو گئی ہے. شریعت کے لحاظ سے یہ کام وہاں پر وہ پورا کا پورا سسٹم مسلمان اپنی تہذیب میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ریاست کے قانون کو اوور سائٹ کر کے وہ ابھی بھی مولوی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ترتیب الٹتی گئی نا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ موجود ہے، وہ ہمارے دین سے پیدا ہوا ہے، دین کی روایت سے پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کی روایت سے پیدا ہوا ہے، ہماری تہذیب سے پیدا ہوا ہے. وہ سب کچھ موجود ہے اپنی جگہ. آپ نے وہ ترتیب الٹ دی. یعنی اب ترتیب کیا ہے کہ ہم نے جدید قانون کو یا رومن لا کو یا کامن لا کو یا اس کی جو روایت مغرب میں بنی اس کو بینی اختیار کر لیا، اس میں ہم پابند لگاتے ہیں، جبکہ الٹ تھا. یعنی ہمیں اپنی روایت میں کھڑے ہو کر اپنے قانون کا نفاذ کر کے اس کے تحت ادارے بنانے تھے. وہ بن گئے، ہماری عدلیہ نے کام کرنا شروع کر دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کیا اصلاح کرنی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی اصلاح کا کام بھی انفرادی سطح پر جلیل القدر اہل علم کر رہے تھے. علامہ اقبال کے چوتھے خطبے کو آپ پڑھیے ریکنسٹرکشن میں، کس موضوع پر ہے؟ اسی موضوع پر. یہ سارے مباحث انہوں نے چھیڑ دیے تھے. یہ سب کچھ موجود تھا. اس سے ہم ابتدا کرتے. اس کے بعد پارلیمنٹ وجود میں آ گئی تھی. جہاں غلطی ہوتی اس کی اصلاح کرتے چلے جاتے. تو یوں غلطیاں ہم نے بعد میں کی ہیں جو کشمکش پیدا کر لی ہے. جس طرح مذہبی اور سیاسی قیادت کے مابین ایک جنگ جاری ہے، جس طرح خود علماء نکل کے پھر سیاسی جماعتیں بنانے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی اسی خاردار میں قدم رکھنا پڑا ہے. ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. مذہبی قیادت مسلمان جہاں ہوں گے وہاں پیدا ہوں گی. اس کو اسٹیٹ اسٹرکچر میں جگہ دے دی تھی عباسیوں نے، اور 1000 سال تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. عثمانیوں نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھا دیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ہاں تو باقاعدہ شیخ الاسلام کا ایک منصب وجود میں آ گیا تھا. اس میں بادشاہ کی معزولی کا فتویٰ صادر ہو جاتا تھا وہاں سے. اس پر میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن قانونی نظام پورا کا پورا بنا ہوا موجود. تب بالکل واضح ہو گیا. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے 56 کے دستور کے حوالے سے جو تجاویز پیش کی، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ تجویز تھی. قادیانیوں کے حوالے سے وہ تجویز کیا تھی؟ وہ دستور جو کہ قومی ریاست کی بنیاد پر بنا تھا، اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہوں گے. کیا تضادات پھر فیوچر میں سامنے آئے، سب پہ گفتگو کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.